آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ کس طرح ایک بھائی نے اپنی ایک بہن کی شادی بندر کے ساتھ اور دوسری بہن کی شادی جن کے ساتھ کر دی۔ تو پھر کیا ہوا، اس واقعہ کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ بادشاہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا تو اس نے اپنے 4 بیٹوں کو پاس بلایا اور کہنے لگا کہ میرے بیٹوں، میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے 4 بیٹے زاروں قطار رونے لگے۔ بادشاہ نے کہا کہ بیٹا خاموش ہو جاؤ، میری بات تم غور سے سنو، جو بات میں کروں اس پر عمل بھی ضرور کرنا۔ 4 بیٹے ایک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ جی ابا حضور، کہیے کیا کہنا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو تم لوگ مجھے دفن کر کے آؤ گے، لیکن میرے مرنے کے بعد 3 دن تک میری قبر کی رکھوالی کرنی ہے، اور جو میری قبر پر پہرا دے گا وہی میرا سلطان بنے گا، اور جو میرا بیٹا سلطان بنے گا اس کے لیے کچھ باتیں ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ جو بیٹا سلطان بنے گا وہ اپنی بہنوں کا خوب خیال رکھے گا، اور جیسے ہی بہنیں شادی کے لائق ہو جائیں گی فوراً ان کی شادی کر دے گا۔ اور شادی کرنے کا طریقہ یہ ہے، جو کوئی بھی آ کر تمہاری بہن کا رشتہ تم سے مانگے تم اپنی بہن کی شادی اس سے کر دینا۔ آنے والا کوئی انسان ہو، جانور ہو یا پرندہ ہو، بھلے کوئی بھی ہو، اس وعدے کو پورا ضرور کرنا۔ اپنے باپ کی وصیت پر عمل ضرور کرنا۔ 4 بیٹوں نے ایک زبان ہو کر قسم کھائی کہ ہم عہد کرتے ہیں، لیکن وہ 4 اپنے دل میں بہت زیادہ حیران تھے، ہمارے باپ نے بھلا کیسی وصیت کر دی۔ جب بادشاہ کا انتقال ہوا تو بیٹے باپ کو قبر میں دفن کر کے آئے۔ پہلی رات کو سب سے بڑے بیٹے نے اس کی قبر پر پہرا دینے کا فیصلہ کیا، اور وہ قبر پر بیٹھ کر پہرا دینے لگا۔ آدھی رات ہوتے ہی قبرستان میں آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جیسے کوئی روحیں چلا رہی ہوں۔ اس کا بدن خوف سے کانپنے لگا، اور صبح ہونے سے پہلے ہی وہ قبرستان سے بھاگ گیا۔ دوسری رات دوسرا بیٹا پہرا دینے کے لیے قبرستان میں آیا، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تیسرا بیٹا اپنے باپ کی قبر پر پہرا دینے کے لیے آیا، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ چوتھی رات سب سے چھوٹا بیٹا قبرستان جانے کے لیے تیار ہوا۔ وہ سب بھائیوں سے خوبصورت اور سمجھدار تھا۔ اس نے اپنی تلوار کو کمر سے باندھ لیا اور قبرستان میں جا پہنچا۔ اس سمجھدار لڑکے کا نام علی تھا۔ وہ اپنے باپ کی قبر پر پہرا دینے لگا۔ اس نے تلوار نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ اس نے اپنے بڑوں سے سن رکھا تھا کہ تلوار سے بڑا خبیث درندہ خوف کھا کر چلا جاتا ہے۔ آدھی رات کا وقت ہوا، ایک بڑا سا جن اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ علی نے جب اس کے ہاتھوں کی اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے ہاتھ کسی پنجے کی طرح بنا ہوا تھا۔ علی نے اپنی تلوار سے اس کا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا، اور وہ جن چیختا پکارتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ علی نے اس کا پنجہ اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیا، اور اس کے بعد صبح ہو گئی۔ وہ قبرستان سے محل واپس آ گیا، اور اب اس کے باپ کی نصیحت کو وہ پورا کر چکا تھا۔ اس کو شاہی لباس پہنایا گیا اور تخت پر بٹھایا گیا۔ سبھی نے اس کی اطاعت قبول کر لی اور اس کو سلطان مان لیا۔ سلطان علی کی بہنیں اب شادی کے لائق ہو چکی تھیں، اور وہ اپنی بہنوں کی شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے اپنے باپ کی عجیب و غریب وصیت کا خیال آ جاتا۔ ایک دن وہ اپنے وزیروں کے ساتھ دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک بندر وہاں پر آ گیا۔ بندر نے سلطان کے قریب آ کر انسانی آواز میں السلام علیکم کہا اور کہنے لگا، سلطان، میں آپ کے پاس ایک خواہش لے کر آیا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے مرحوم والد کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے میری خواہش کو ضرور پورا کریں گے۔ وہ بندر کہنے لگا کہ میں آپ کی بڑی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان علی یہ سن کر بڑا حیران ہوا کہ ایک بندر کے ساتھ بھلا کیسے کر سکتا ہوں۔ سلطان نے کہا نہیں۔ وہ بندر کہنے لگا کہ اپنے مرے ہوئے باپ کی وصیت کو یاد کرو، اس نے تم سے کیا کہا تھا۔ سلطان مجبور ہو گیا۔ سلطان نے آخرکار نہ چاہتے ہوئے اپنی بڑی بہن کی شادی اس بندر کے ساتھ کر دی، اور وہ بندر اپنی دلہن کے ساتھ چلا گیا۔ سلطان کو اس بندر کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، آخر وہ اس کو لے کر کہاں گیا۔
سلطان علی نے سوچا کہ اب اپنی دوسری بہن کی شادی جلدی کر دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور پرندہ یا جانور آ کر مجھ سے رشتہ مانگ لے۔ اگلے روز وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک جن نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں بہت ہی خوبصورت انگوٹھیاں تھیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ تم انکار نہیں کرو گے۔ سلطان نے اپنی بہن کی شادی اس سے کروا دی، وہ بھی اپنی دلہن کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اب سلطان علی اپنی بہنوں کے بارے میں سوچ کر بہت زیادہ پریشان رہنے لگا۔ محل کے وزیروں نے کہا کہ سلطان، اب آپ کو بھی شادی کر لینی چاہیے۔ سلطان نے کہا کہ شادی تو کر لوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی لڑکی بھلا کہاں سے ملے گی جو خوبصورت بھی ہو، وفادار بھی ہو۔ وزیر کہنے لگے کہ ہم آپ کے لیے ایسی لڑکی کو تلاش کریں گے۔ ایک قلعے کے اندر ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ اس شہزادی کا نام آمنہ ہے۔ اس کے ماں باپ بچپن میں انتقال کر چکے تھے۔ شہزادی کے کمرے میں ایک عجیب قسم کا آئینہ تھا۔ وزیروں نے محل کی سلطنت کو سنبھالا ہوا تھا۔ شہزادی اپنی آیا کو کہنے لگی کہ میں محل میں رہ کر تنگ آ چکی ہوں، باہر کی دنیا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ آیا شہزادی کو اپنی بیٹیوں کی طرح مانتی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ شہزادی بولی کہ ہم مکہ معظمہ میں حج کرنے کے لیے چلتے ہیں، اور ہم اپنے ساتھ کوئی بھی لشکر لے کر نہیں جائیں گے۔ ہم عام سی لڑکی بن کر جائیں گی۔ راستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ بھی نہیں ہوگا جو لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ ہم اپنے ساتھ بس 2 نوکروں کو لے کر چلتے ہیں۔ شہزادی اب اپنے قافلے کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر سلطان علی نے اپنے خاص وزیر سے کہا، میرا دل کرتا ہے کہ میں مکہ معظمہ کی زیارت کروں۔ اس وزیر نے کہا کہ سلطان آپ اجازت دیں تو میں قافلے کو تیار کرتا ہوں، اور مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر سلطان علی بھی مکہ معظمہ کی طرف نکل پڑے، اور راستے میں شہزادی کے چھوٹے سے قافلے سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ شہزادی کے نوکروں نے بتایا کہ ہم مکہ شریف کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ سلطان علی نے اپنے نوکروں سے کہا کہ چلو ہم بھی ان کے ساتھ چلتے ہیں، اور یہ 2 خواتین بھی زیادہ لوگوں کے ساتھ محفوظ رہیں گی۔ نوکروں نے آ کر شہزادی آمنہ کو بتایا کہ وہ لوگ اکثر مکہ کی طرف آتے جاتے ہیں اور ان راستوں سے واقف ہیں، ہمارے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں۔ شہزادی نے بڑی خوشی سے اپنے ساتھ ان کو سفر کرنے کی اجازت دے دی۔ سلطان علی نے اپنے آپ کو تاجر ظاہر کیا، اور شہزادی نے اپنے آپ کو حجاب سے چھپا رکھا تھا۔ سلطان علی نے شہزادی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن شہزادی نے سلطان علی کو اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا۔ دن رات کا فاصلہ طے کر کے آخر یہ قافلہ صبح مکہ میں پہنچ گیا۔ سب لوگوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اس کی زیارت کی، اور واپس صحرا میں آ گئے۔ شہزادی نے کسی کام کے لیے اپنے چہرے سے حجاب ہٹایا تو سلطان علی کی نظر شہزادی کے چہرے پر پڑ گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ کتنی خوبصورت لڑکی ہے، یہ تو کسی شہزادی کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ شہزادے علی نے سوچ لیا تھا کہ نکاح کروں گا تو صرف اسی سے کروں گا۔ رات ہوتے ہی سلطان علی نے اپنے خاص خادم سے کہا کہ مجھے وہ لڑکی بہت پسند آئی ہے، تم پتہ کرو اس کی شادی ہوئی ہے یا نہیں، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان علی کا خادم اس لڑکی کے ساتھ جو بڑی آیا موجود تھی، اس کے ساتھ اس کا حال احوال پوچھنے لگا، وہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ اسی طرح باتوں باتوں میں اس نے پتہ لگا لیا کہ وہ شہزادی ہے۔ اس نے ساری معلومات سلطان کو بتائی اور کہا کہ مبارک ہو، وہ بھی آپ کی طرح ایک شہزادی ہے، اور شہزادی کے کمرے میں ایک سنہرا آئینہ بھی ہے جو کہ ہر روز اس کو یہ بتاتا ہے کہ اس کی شادی ایک سلطان سے ہوگی۔ یہ سن کر سلطان بہت زیادہ خوش ہوا۔ اب وہ سلطان خود اس شہزادی سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے نوکر ہر وقت شہزادی کی حفاظت کرتے رہتے۔ اس کے بعد وہ وہاں کچھ دن رہے اور پھر وہاں سے واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ قافلہ بھی راستے میں تھا کہ ایک طوفان اچانک آیا۔ کالے بادل چھا گئے، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ پھر اچانک تیز ہوا اور بارش شروع ہو گئی۔ تیز ہواؤں نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے، سارا سامان بکھر گیا۔ ان کی پناہ کے لیے طوفان سے بچنے کے لیے اب کوئی بھی جگہ نہ رہی، اور ہوا ہر لمحہ تیز ہو رہی تھی۔ گھوڑے بھی رسیاں چھڑا کر بھاگ چکے تھے۔ شہزادی کی آیا سب کچھ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ آخر اب کیا ہوگا؟ شہزادی نے کہا کہ آیا پریشان نہ ہو، میرے پاس ایک مقدس تعویذ ہے،
اور یہ مجھے میری مرحوم والدہ نے دیا تھا۔ اس نے تعویذ ہاتھ پر رکھا اور کچھ کہا۔ ابھی شہزادی کا یہ کہنا ہی تھا کہ ایک بہت بڑا جن سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ وہی جن تھا جس کی شادی شہزادے علی کی بہن سے ہوئی تھی۔ شہزادی اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس نے کہا کہ ہمیں کسی محفوظ جگہ پہنچا دو۔ اس جن نے کہا میں آپ لوگوں کو اپنے گھر لے چلتا ہوں۔ جن سب لوگوں کو اپنے محل میں لے آیا۔ اتنے میں ایک لڑکی محل سے باہر آئی۔ جب اس نے سلطان علی کو دیکھا اس کے ساتھ لپٹ گئی کیونکہ وہ اس کی بہن تھی۔ وہ خوشی خوشی اپنے بھائی کے گلے لگ گئی اور پھر ان کو اپنے ساتھ محل کے اندر لے گئی۔ سلطان علی نے اپنی بہن کو کہا کہ یہ جن تمہارا شوہر ہے؟ تو اس کی بہن کہنے لگی کہ ہاں یہی میرے شوہر ہیں۔ اس کا بھائی کہنے لگا کہ بہن مجھے معاف کر دو، میں نے تو انہیں پہچانا ہی نہیں۔ اس کی بہن کہنے لگی کہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے، میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ پھر علی کہنے لگے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہو، ورنہ میں تو ڈر ہی گیا تھا، پتہ نہیں یہ جن تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ علی کہنے لگا کہ اگر میرے باپ کی وصیت نہ ہوتی تو تمہاری شادی کبھی اس کے ساتھ نہ کراتا۔ میں بہت ڈرتا تھا کہ پتہ نہیں تم کس حال میں ہوگی۔ اب اپنی دوسری بہن کے لیے فکر مند ہوں، پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہوگی۔ اس کی بہن کہنے لگی کہ بھائی جس کی شادی آپ نے بندر سے کروائی ہے وہ یہاں سے تھوڑی دور جنگل میں رہتی ہے۔ یہ سن کر شہزادہ علی بہت زیادہ خوش ہوا اور 3-4 دن وہ اپنی بہن کے ساتھ محل میں رہا۔ اس جن نے شہزادے علی کو، شہزادی کو اور باقی تمام لوگوں کو خوبصورت کپڑے بنا کر دیے، اچھے اچھے کھانے پیش کیے، گھوڑے بھی پیش کیے اور واپسی کا سارا سامان بھی انہیں دیا۔ پھر وہ لوگ وہاں سے اجازت لے کر بندر کے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ علی کا قافلہ ابھی جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس جنگل میں ایک عالی شان مقام تھا۔ علی سمجھ چکا تھا کہ یہی میری بہن کا گھر ہوگا۔ بندر نے سلطان علی کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور سلطان علی نے اس بندر کو بھی پہچان لیا۔ بندر نے کہا کہ آئیے، خوش آمدید، میرے محل میں تشریف لائیے۔ جب وہ لوگ محل کے اندر آئے تو دیکھا بہت سارے نوکر چاکر محل کے کام میں مصروف تھے۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بہن ایک خوبصورت لباس پہنے ہوئے چلی آ رہی ہے۔ بہن نے بھائی کو دیکھا، گلے لگ کر خوب روئی اور کہنے لگی کہ بھائی میں آپ سے ملنا چاہتی تھی، دیکھیے میں یہاں بہت زیادہ خوش ہوں، یہ بڑا سا عالی شان محل میرا ہے۔ شہزادہ علی اور شہزادی وہاں کچھ دن رکے۔ اس بندر نے مہمانوں کی دل و جان سے خدمت کی۔ سلطان نے وہاں شہزادی سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ شہزادی بھی اب سلطان کو پسند کرنے لگی تھی۔ شہزادے علی نے یہ بات اپنی بہن کو بتائی اور وہاں پر ان کی دھوم دھام سے شادی کر دی گئی۔ اور جب جانے لگے تو سلطان علی نے اس بندر سے کہا کہ تم نے ہماری بہت خدمت کی ہے، میں نے اس طرح کی مہمان نوازی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، میں تم سے بہت زیادہ خوش ہوں، کاش میں اس قابل ہوتا کہ تمہاری کوئی بھی خدمت کرتا، اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ وہ بندر کہنے لگا کہ ضرور بھائی، یہ کام تو آپ کر سکتے ہیں، اگر تمہیں کسی جن کا کٹا ہوا پنجہ مل جائے تو میرے پاس لے آؤ، میں اسے آگ میں پھینک کر اپنی انسانی شکل میں واپس آ جاؤں گا۔ علی نے جب یہ سنا تو اس کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میری جیب میں ایک پنجہ موجود ہے، میں نے اپنے باپ کی قبر کی رکھوالی کی تھی، وہاں پر ایک جن آیا تھا اور میں نے اس کا پنجہ کاٹ دیا اور اس کو اپنی جیب میں ڈال دیا۔ میں نے اس کو اس لیے اپنی جیب میں رکھا ہوا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ جنات کے پنجے جادو کے توڑ کے لیے بہت زیادہ کام آتے ہیں۔ یہ سن کر وہ بندر بہت خوش ہوا۔ بندر نے وہ پنجہ آگ میں جلایا۔ جیسے ہی وہ پنجہ آگ میں جلا تو وہاں سے بندر غائب ہو گیا اور ایک حسین نوجوان سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سبھی لوگ خوش ہو گئے اور ایک عالی شان جشن منایا گیا۔ اس کے بعد شہزادہ اپنی شہزادی کو لے کر اپنی سلطنت میں واپس آ گیا اور ایک عرصے تک ان دونوں نے مل کر اس ملک پر حکمرانی کی۔